من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، خادم ملت خاکساز فکری، تمام اہل وطن خصوصاً بیرون الممالک مقیم اوورسیز پاکستانیوں اور پورے عالم میں موجود دائرہ مہدویہ برادری اور خصوصاً دائرہ مہدویہ شہداد پور پاکستان سے مخاطب ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آج خاکسار کو جس طرح وہ کراچی پریس کلب پر لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا، آج دوسری بار ایک تاریخ ساز پیغام کے لیے، یکجہتی کے لیے، اپنی برادری امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے ایک پیغام دینے کے لیے وہ آج پریس کلب میں ایک تاریخ ساز پریس کانفرنس کی، لیکن وہاں اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ جو ہمارے خلاف جو زہر اگلا گیا، دارالحسینیہ کی جانب سے پینفلیٹ لگایا گیا، اس کا ہمیں جواب دے سکیں۔ تو وہ جواب ہم دینا چاہیں تو اس کو کوئی مانے گا نہیں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ جب وہ جو ہیما گیر شخصیت جو سیمینار کیا گیا تھا، اس میں ڈاکٹر منظور احمد صاحب نے جو مقالہ پڑھا، وہ اس کا جواب ہے جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر منظور احمد ممتاز ماہر تعلیم و مشیر، بقائی یونیورسٹی کراچی، صدر سیمینار حضرت سید محمد جون پوری کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ کلام کو مختصر ہونا چاہیے کیونکہ وہ دلوں پر زیادہ اثر کرتا ہے، اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ سید محمد جون پوری اسلام صاحب کے نام سے اور ان کے کام سے میری واقفیت کوئی اب سے 30-35 برس پہلے ایک تحقیقی مقالے کے ذریعے ہوئی جو علی گڑھ یونیورسٹی میں کسی نے لکھا تھا۔ اس کا عنوان تھا جبر و قدر کا مسئلہ اور سید محمد جون پوری۔ اس کے بعد چونکہ میرا مضمون فلسفہ رہا اور تھوڑا بہت اسلامی فکر اور فلسفے سے میرا واسطہ رہا، اس لیے اس ضمن میں مختلف افکار و آراء کا مطالعہ کرتا رہا۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ سید محمد جون پوری صاحب ایک عالم بعمل تھے۔ اپنے زمانے میں انہوں نے دین کی خدمت جس طور کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں مجملاً چند باتیں آپ کے سامنے سید محمد جون پوری صاحب کی ذات اور شخصیت سے متعلق، بلکہ فی نفسہ ہی خود اسلام اور اسلام کے کام کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات جو ہم بھول جاتے ہیں، جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے، جس کے بھول جانے سے بڑا نقصان ہوا ہے، کہ جب لوگ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو کچھ خاص حالات ہوتے ہیں جن کے اندر رہ کر کام کیا جاتا ہے، کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں جو ان کو درپیش ہوتے ہیں، اور اسی اعتبار سے وہ اپنے کام کا نقشہ متعین کرتے ہیں اور اپنے کام کا طریقہ کار متعین کرتے ہیں، اور انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اپنے وقت کو صرف کیا کرتے ہیں۔ ہم کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ مسائل کے حل کرنے کی کوشش میں یا اس کلام میں ایک بات مرکزی ہوتی ہے اور ایک بات جزوی ہوتی ہے۔ جو بات مرکزی ہوتی ہے وہ روح ہوتی ہے، وہ کلام کا اصل مقصد ہوتا ہے، اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ اس کو ہمارے علماء کرام نے، شاہ ولی اللہ نے اور دوسرے لوگوں نے دین کی اصل قرار دیا ہے۔ یہ دین کی اصل دنیا میں بدلتی نہیں، ایک ہی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے اور لوگوں کے لیے دین کو پسند کیا، وہ دین اسلام ہے۔ ان تمام ادیان کے اندر جن کو ہم مختلف ناموں سے جانتے ہیں، جیسا کہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بدھ مت ہو یا اور مذاہب ہوئے، ان میں جو دین کی اصل روح ہے وہ ایک ہی ہے۔ جو چیز بدلتی رہتی ہے وہ حالات کے تقاضے کے تحت، اور وہ طریقے بدلتے رہتے ہیں جن طریقوں سے اس دین کے لوگوں کے سامنے واضح کیا جاتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، لوگ یہ بات نہیں جانتے، لہذا دین کے اندر یا کلام کے اندر یا کسی شخص کی دعوت و تبلیغ کے اندر بہت ساری ان باتوں کو جو ممکن ہے اس نے اپنے کسی زمانے میں کی کسی مصلحت کی وجہ سے یا زمانے کے کسی کام کی وجہ سے کہا ہو یا اختیار کیا ہو، اس کو ہم عالمگیر آفاقی سمجھ لیتے ہیں اور بعد میں اس پر حجتیں قائم کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فرقے بناتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں۔ یہ بات ہم کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ یا دین اسلام میں ایک روایت ہے، مہدویت کی روایت ایک روایت ہے، تجدید کی روایت کو مجدد پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہاں پر مہدی آئیں گے، اور یہ روایت صرف اسلام کے لیے خاص نہیں ہے،
بلکہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ہندو مت میں بھی یہ بات موجود ہے۔ مہدی کا جو تصور ہے اصل میں وہ مسلمانوں کی میراث نہیں ہے بلکہ مذاہب عالم کی میراث ہے، اور سب کے پاس اس کا تصور موجود ہے۔ اس تصور کی روح کیا ہے؟ اس تصور کی روح یہ ہے کہ جو اصل پیغام ہے اس کی تجدید کرنے کے لیے اور اس کے لیے حالات اور تقاضوں کے مناسبت سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس پوری امت کے اندر، جس کو ہم امت انسانی کہتے ہیں، ایک عمل جاری رہے گا، اور یہ عمل حرکت کا عمل ہوگا، یہ عمل تجدید کا عمل ہوگا۔ یہ اس کی روح ہے۔ یہ روح کسی شکل میں کب ظاہر ہوتی ہے، کب کون مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے، کب کون اس مہدویت کے دعوے کو تسلیم کرتا ہے، یہ باتیں جو ہیں نسبتاً غیر متعلق ہیں۔ میرے بھائیوں نے، میرے دوستوں نے، بزرگوں نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں۔ یہ بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ اس بات کو فی الحال جانے دیجئے اور اس کے اوپر آپ بحث و کلام نہ کریں، اور کوئی شخص مانے تو اس کو بھی تسلیم کریں اور کوئی شخص نہ مانے تو اس کو بھی تسلیم کریں۔ سید محمد صاحب مہدی تھے یا نہیں تھے، یہ بات آپ کے ایمان کا جز ہے، یہ بات آپ کے اور ایسے ایقان کا جز ہے جو آپ کا اپنا ہے اور جو آپ کا ذاتی ہے۔ مجھے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس کو مانتے ہیں اور آپ کو اس بات کی عزت کرنی چاہیے کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اصل مسئلہ اس وقت ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مہدی تھا یا نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اس بات میں ہمارے لیے اس وقت ہدایت کا کون سا پہلو ہے، اور اگر اس بات میں ہمارے لیے ہدایت کا کوئی پہلو ہے تو ہمارے لیے بات سچی اور اچھی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے۔ ابھی میرے بھائی نے کہا یہ دیکھو کہ کیا کہا گیا ہے۔ یہ کلام کی سچائی، اچھائی اور افاقی ہونے کی دلیل ہے۔ کلام کے اندر خود اتنی قوت ہو، طاقت ہو، اور ہوتی ہے ایسے کلام میں کہ جو ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ میرا خیال ہے اور اس خیال کے ساتھ بہت سارے لوگ متفق ہیں کہ سید محمد جون پوری نے جو باتیں کہی تھی ان کا بڑا عنصر ان باتوں پر مشتمل ہے، جو آج بھی اس طرح درست ہے جس طرح اس سے پہلے درست تھی، اور غالباً کل بھی اسی طرح 21ویں صدی میں درست رہیں گی۔ مذہب میں ایک انسان کو آپ مذہبی کہتے ہیں اور ایک انسان کو غیر مذہبی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں ممکن ہے ایک ہی قسم کا کام کرتے ہوں، لیکن مذہبی ہونے میں انسان میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے کہ کوئی شخص اگر مذہبی ہوتا ہے تو اس کے نقطہ نظر میں، اور کوئی غیر مذہبی ہے تو اس کے نقطہ نظر میں بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ اس کا قطعی امکان ہے کہ غیر مذہبی شخص اپنے آپ سے یہ کہے کہ دیکھو سچ اچھی بات ہے، سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ اگر غیر مذہبی شخص پیار سے یہ کہے کہ دیکھو وعدے کو پورا کرو، وعدوں کو توڑنا اچھی بات نہیں ہے، یا آپ سے یہ کہے کہ دیکھو مال و زر کی حوث مت کرو، اپنے پاس مال و زر کو جمع نہ کرو، اس لیے کہ اس پر ان لوگوں کا حق ہے جن کے پاس مال اور زر نہیں ہے، اور تم نے جو مال جمع کر رکھا ہے یہ در حقیقت ان کا حق ہے جو تمہارے پاس ایثار کے لیے، خدا ترسی کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، پڑوسی سے محبت کرنے کے لیے، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہو اس کو ہٹا دینے کے لیے۔ بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ مذہبی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ مذہبی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ان لوگوں کی بھی عزت کرنی چاہیے، ان سے بھی محبت کرنی چاہیے جو اچھی باتیں کہتے ہیں، جو مذہبی نہیں ہیں۔ مذہبی ہونا میرے نزدیک اس لیے اچھی بات ہے کہ جب کوئی شخص مذہبی فکر سے یہ بات کہتا ہے تو وہ بات پر اپنی ذات کے لیے نہیں کہتا، وہ بات اس لیے کہتا ہے کہ اچھی اور سچی ہے۔ اس کو ہم مذہب اسلام میں اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے ساری باتیں کہتا ہے۔ اس لیے اس کو نقطہ نظر کسی ذات کے طرف نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی ذات ہو، چاہے قبیلے کی ذات ہو، چاہے وہ اپنے فرقے کی ذات ہو، چاہے وہ اپنے مذہب کے ماننے والوں کی زبان کا مجموعہ ہو، وہ یہ بات اس لیے کہتا ہے کہ یہ بات اچھی بات ہے اور سچی بات ہے۔ اس کی فطرت، اس اچھائی کی فطرت ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان عبادت بھی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ایک حکم کی پابندی کرتا ہے یا اس کو اس حکم کی پابندی سے انعام و اکرام ملے گا۔ عبادت اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ کسی نہ کسی طرح اپنے اندر پا لیا ہے، اور اس حقیقت کو، اس پوری کائنات کی حقیقت ہی عبادت ہے۔ وہ ساری دنیاوی عبادت کرتا ہے، اس کی فطرت اور کائنات کی فطرت ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ اس کام سے اس کو سبقت، دولت اور دنیا کے اندر طاقت اور قوت حاصل ہوگی، بلکہ وہ کام رضا الہی کے لیے کرتا ہے۔ غالب نے اس کو ایک دوسرے انداز سے کہا ہے، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو، کہ انسان جو ہے اس کی
جو موٹیویشن ہے، جو تحریک ہے، پھر وہ اس دنیا سے نہیں آتی، بلکہ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر ایک آفاق کے اندر گم ہوتا ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ آفاق اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور وہ آفاق میں گم ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، بلکہ دونوں چیزیں، اقبال کا جو فلسفہ ہے اس کی مناسبت سے دونوں چیزیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ وہ ایک بنیادی حقیقت ہے جو نہ صرف یہ کہ ہم کو حضرت سید احمد جونپوری کی ذات میں نظر آتی ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے اندر کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو اس طور پھیلایا کہ انہوں نے اپنے لیے کام نہیں کیا، بلکہ جو رضا الہی کے لیے کام کیا، ان سب کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ تذکرے اور یہ محفلیں اور یہ ان کا یاد کرنا، ان کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ اب سے پچھلے 10-15 سال سے دنیا میں دینداری بڑھ رہی ہے، اور یہ دینداری کا لفظ خاص معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ میں 2-3 مرتبہ اپنے کام کے سلسلے میں باہر گیا تو میں چونکہ وقفے سے جاتا رہا ہوں، تو میں نے وہاں سڑکوں پر اور وہاں طور طریقوں سے بھی خاص فرق محسوس کیا۔ مثلا ایک زمانہ تھا جب میں جہاں پڑھتا یا پڑھاتا تھا، سڑک پر نکل جاتا تھا اور مجھ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جس کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹوپی ہوتی تھی۔ ایک زمانہ وہ آیا جب میں 10 قدم چل نہیں پاتا تھا کہ ٹولیوں کی ٹولیاں ایسے لوگوں کی جو کالے سوٹ پہن کر چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں رکھ کر گھوما کرتے تھے سڑکوں پر۔ یہ خاص مذہبی تشخص ہے جو وہاں پر لوگ اختیار کرتے ہیں۔ امریکہ میں ریگن صاحب کے زمانے میں مذہب کا بڑا چرچا ہوا۔ دنیا میں آج کل مذہب کا چرچا ہو رہا ہے، اور جو دینداری ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے، مگر مجھے اس کے اندر خطرہ نظر آ رہا ہے، اور وہ خطرہ ہے کہ جب دینداری زور پکڑتی ہے تو دینداری کے جلووں میں جو چیزیں آتی ہیں وہ نہیں آتی کہ جس کو آنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی ایک زندگی ہے، اور بقول اقبال دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری زندگی ایک کلی زندگی ہے۔ ہم گھر کے اندر بھی مسلمان ہیں اور گھر کے باہر بھی ہم مسلمان ہیں۔ جب ہم راستہ چلتے ہوں تب بھی مسلمان ہیں، جب آرام کرتے ہوں تب بھی مسلمان ہیں۔ ہم اپنے خاندان کے لیے بھی اچھے مسلمان ہوں، اپنے ملک کے لیے بھی اچھے مسلمان ہوں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہماری سیاست میں دین داخل نہیں ہوتا، بلکہ دین میں سیاست داخل ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی خطرے کی بات ہے، یہ بڑی خراب بات ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ ڈالیے کہ ہم نے ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی ہے تو ہماری سیاست میں دینداری کم آئی اور ہماری دین میں سیاست زیادہ نظر آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید احمد جونپوری صاحب کو جس انداز سے بھی آپ ان کو یاد فرمانا چاہیں، میں ان کی بڑائی اور اس بات میں تسلیم کروں گا کہ ان کے پیرووں اور ان کے ماننے والوں، جیسا کہ میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے کہا، کہ اس پر نظر رکھیں کہ انہوں نے کیا کہا، ان کی کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے قابل ذکر ہیں، جن پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر ان پر ایمان ہے اور اعتقاد ہے کہ وہ مہدی ہیں تو وہ رکھیں۔ اگر انہیں اس مسئلے میں کھو کر اس بات کو کلامی مسئلہ بنایا اور لوگوں کو اس اعتقاد کی دعوت دی تو پھر اس میں نفرتوں کا خطرہ زیادہ ہے اور وحدت کا خطرہ کم ہے۔ جو شخص خلوص سے، اور اسی طرح تمام لوگ جو کہ سید احمد جونپوری کو ایک عالم بامل مانتے ہیں، ہماری تاریخ کی ایک بڑی شخصیت مانتے ہیں، ان کو مہدی تسلیم نہیں کرتے، ان کے اندر بھی یہ رواداری اور جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ کا اعتقاد یہ ہے تو وہ بھی ان لوگوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان لوگوں کی طرح اچھے اور سچے پکے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے عبید اللہ بیگ نے بڑی اچھی سچی بات کہی کہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ایک ہی ہے، 2 نہیں، 4 نہیں، 50 نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے صرف 2 ہی باتیں کہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ اس دنیا کا بنانے والا، دنیا کا رب، رحمان رحیم، جتنے ناموں سے بھی تم یاد کرتے ہو وہ ایک ہی خدا ہے اور کوئی اور خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ ایک خدا ہے، اس خدا کا جو بھی تصور تمہارے ذہن میں ہو، بہرحال خدا ہے۔ تم اس کو مجسم مانتے ہو تو مانتے رہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم خدا کو خدا مانتے ہو اور کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کافی ہے۔ تم اس کو ایک روح کائنات مانتے ہو، میرے لیے وہ کافی ہے۔ تم اس کو حاکم مانتے ہو، میرے لیے وہ بھی کافی ہے۔ تم اس کو رحیم و رحمان مانتے ہو، یہ بھی کافی ہے۔ تم اس کے جلال جمالی صفات میں سے کون سی صفت پر زور دیتے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے صرف اس سے غرض ہے کہ جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ وہ مسلمان ہے، اور جس نے حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیا وہ مسلمان ہے۔
اس کے بعد اس کے ایمان کا، اس کے عقائد کا معاملہ اس کے سپرد ہے اور اس کے اللہ کے سپرد ہے۔ میرا اس کا معاملہ اس دنیا کے اندر معمولات کا معاملہ ہے، میرے ساتھ وہ کیسا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ کیسا ہے، سڑکوں پر چلنے والے دوسرے راہگیر کے ساتھ وہ کیسا ہے، کیا وہ امانت کو قائم رکھتا ہے یا نہیں، کیا وہ امانت کو پورا کرتا ہے یا نہیں، وعدے کو پورا کرتا ہے یا نہیں، سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو اسلام کی اصل روح ہے، اصل مزاج وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں سوائے دو کے، ایک شرک یعنی مجھ کو نہیں ماننا، اور دوسری بات کسی نے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ میرے اور آپ کے لیے دنیا میں اسلام کی ایک ہی کسوٹی ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، یہ کسوٹی نہیں ہے کہ ایمانیات کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے۔ میرے لیے آپ کی ایک ہی کسوٹی یہ ہے کہ میرا عمل کیسا ہے، آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کو مجھ سے کتنی تکلیف پہنچتی ہے اور مجھ کو آپ سے کتنی تکلیف پہنچتی ہے، آپ مجھے کتنا سکھ دیتے ہیں، میں آپ کو کتنا سکھ دیتا ہوں، سوائے اس کے کہ کوئی معاملہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا اس بات پر غور کریں کہ دوسری جنگ عظیم کے وقت صرف 4 ممالک ایسے تھے جو مسلمان ممالک تھے اور وہ آزاد تھے۔ اب کوئی کہتا ہے 50 ہیں، کوئی کہتا ہے 48 ہیں، کوئی کہتا ہے 52 ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور فرمائیں کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں نہیں دے رکھی ہیں۔ آپ کے پاس آبادی کی دولت ہے، آپ تعداد میں زیادہ ہیں، آپ کے پاس قدرتی وسائل ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل دے رکھے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اس وقت دنیا میں صرف مسلمان ہی وہ بے وقوف ترین قوم ہے جو اپنے حالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ پسماندہ ہے، جن کے اندر بھوک و افلاس، غربت، معاشی پسماندگی، جہالت سب سے زیادہ ہے۔ اس دنیا میں صرف یہی ایک ایسی قوم ہے جو سب سے زیادہ جذباتیت کا مظاہرہ کرتی ہے، جو حلق اور گلے سے نعرے تو بہت زور سے بلند کرتی ہے لیکن 2 منٹ بیٹھ کر آپس میں گفتگو نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سائنس کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جاتا جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو جمع کر لے، تو اس وقت بھی اور پچھلے 50 سال میں جتنی تقریریں مسلمانوں کے محراب و منبر سے کی گئیں، اگر ان سب تقریروں کو جمع کریں تو یہ دنیا کی تمام تقریروں کے وزن سے زیادہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کو ان مسائل سے دلچسپی نہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ دنیا طیاب دیتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ دنیا والوں کا معاملہ ہے، میں تو اللہ والا ہوں۔ بے شک آپ اللہ والے ہو جائیں، آپ دنیا کو دنیا والوں کے معاملے پر چھوڑ دیں، لیکن آپ میں سے شاید سب لوگ ایسے اللہ والے نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گے بھی تو ان کے اہل و عیال اللہ والے نہیں ہو سکیں گے۔ اگر وہ بھی ہو گئے تو پھر دنیا کے کچھ لوگ ایسے بچ رہے ہوں گے جو اللہ والے نہیں ہو سکیں گے۔ اگر سب لوگ اللہ والے ہو گئے تو جنگل میں سارے کے سارے شہر جا کر آباد ہو جائیں گے، پھر آپ کے جو شہر میں انہیں پھر دوبارہ ان میں واپس آنا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں پر جنگل آ جائیں گے۔ تو آپ میں سے اللہ والے تو ہو ہی نہیں سکتے، یا کم از کم تمام نہیں ہو سکتے جو دنیا کو تیاگ دیں، اور دنیا کو تیاگنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ نہ اسلام نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں اس کے لیے کیا کریں۔ جب بھی آپ کام کی ابتدا کریں، میری دوسری درخواست یہ ہے کہ جو آپ سب کے لیے ہے اور پوری مسلمان قوم کے لیے ہے اور پوری مسلمان امت کے لیے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس حالت تذبذب کو درست کرنے کا راستہ ہے یا نہیں۔ اس راستے کے لیے آپ کو جہاں سے بھی ہدایت ملے اس کو آپ حاصل کریں۔ اس ہدایت کی بنیاد پر فرقہ بندی نہ کریں، اس ہدایت کی بنیاد پر ایک وحدت کے تصور کو تلاش کریں۔ اگر امت کی بھلائی ہو سکتی ہے تو وہ اسی بات میں ہو سکتی ہے کہ مجھے یقین ہے، میں نے جو کچھ بھی پڑھا، جتنی بھی میری معلومات ہیں، مجھے یقین ہے کہ سید محمد صاحب کی دعوت کے اندر ایسی بہت ساری باتیں موجود ہیں کہ جن کو اگر آپ بنیاد بنا لیں اپنے عمل کی، اگر بنیاد بنائیں خیر فلاح دنیا اور خیر آخرت دنیا کے لیے، آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہوں گی۔ یہ ہے وہ مقالہ جو ہمارے ڈاکٹر منظور احمد صاحب نے حضرت ان کی شخصیت کو پڑھا، اور آپ نے سن لیا کہ 30-35 سال کی شخصیت تھی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو کم علم لوگ ہیں، جو جذبات میں آ کر مہدیوں کو جو ہے قادیانی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، تو یہ مقالہ اس کا جواب ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ اگر اب بھی کوئی تشنگی ہے تو میرے ساتھ وہ رابطہ کریں، بہت ساری چیزیں ایسی پہ موجود ہیں، اور اگر ان کو شوق ہے دین کے بارے میں جاننے کا
تو تاریخ اسلام کو پڑھیں، سندھ کی کلر عباسی دور حکومت کی تاریخ کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو فتوے کفر کے جو فیکٹریاں کھل گئی ہیں ہمارے خلاف، تو 550 سال میں آپ ہمیں کافر ثابت نہیں کر سکے، اب کیسے کرو گے؟ اگر ہمارے چند لوگ اپنا عقیدہ چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے ہمارے بارے میں بے بنیاد باتیں کر دی، اس کی بنیاد پر آپ نے ایک پینا فلیکس لگا دیا کہ باطل عقائد حضرت سید جون پوری، تو وہ تو جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے دارالحسینی والوں سے کہ ایک تو آپ کو اختیار نہیں ہے، بقول ہمارے ان لوگوں کے جو منحرف ہو گئے ہیں کہ یہ برادری کی پراپرٹی ہے۔ جب برادری کی پراپرٹی ہے تو دارالحسینیہ کا کیا تعلق ہے اس برادری سے؟ بھائی اگر چند لوگ آپ کے ساتھ چلے گئے، کوئی فیضان مدینہ چلا گیا، کوئی کسی اور گروپ میں اہل حدیث میں چلا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دائرہ کھنڈیرہ برادری کے تشخص کو آپ ختم کر دیں گے؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ جو پراپرٹی ہے یہ دائرہ مہدیہ برادری کی پراپرٹی ہے، کوئی عقیدے پر قائم رہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں رہتا تو ہم اس کو بھی قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنی برادری کی یکجہتی چاہتے ہیں۔ انتشار پسندوں کو ہم یہی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ایسا کام کر دیا۔ اور آج ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ محترم ڈاکٹر شفیق حسین عباسی کو ان لوگوں نے جو عقیدے سے منحرف ہو چکے ہیں، ہم پر بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر شفیق حسین عباسی کے ہاتھوں وہ ایوارڈ لے رہے ہیں، جن کے بارے میں ان کو پتہ بھی ہے عزیز مہدی صاحب کو کہ کتنے وہ بولڈ ہیں اس معاملے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں سید جون پوری سے اور اپنے عقائد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور انہیں مہدیہ تاریخ میں پہلی بلکہ برے صغیر پاک ان کی تاریخ میں جو کیسٹ تیار کی تھی، عزیز مہدی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ منحرف ہو گئے، مجھے اس کا کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے کہ اپنی نوکری سے کھیل کر نواز شریف کی موجودگی میں وہ ریکارڈنگ کی۔ شاہد علی صاحب جو منحرف ہو گئے وہ ان کی آواز میں ہے، خاص علی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ کیسٹ ریکارڈ کی تھی۔ اگر آج ہم اپنی کئی بھی باتوں سے پھر جائیں تو اس سے بڑا المیہ ہو نہیں سکتا۔ آپ پھر جائیں، ہمیں شکایت نہیں ہے، لیکن جو انتشار آپ نے برادری میں پیدا کیا اس پر افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی میں اپنا پیغام دے رہا ہوں، میں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ میرا کام ہے یکجہتی پیدا کرنا اپنی برادری میں، شہر میں، ملک میں اور امت مسلمہ کی یکجہتی میں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری شہادت ہو۔ میاں آدم شاہ کلور عباسی نے جو لسانیت، فرقہ واریت، مذہبی دہشت گردی کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جو شہادت حاصل کی، اللہ نے مجھے اس عمر میں ان کے مزار اقدس پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی اس پہاڑی پر، اور اپنی تاریخ بیان کرنے کی توفیق، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری عمر تو بھی 64 سال ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرح ہی مذہبی دہشت گردوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے مجھے شہادت ملے۔ میری یہ خواہش ہے، نماز میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ میری شہادت کی دعا کریں۔ میں ان مذہبی دہشت گردوں کے آگے سر تو نہیں جھکا سکتا، لیکن سر کٹانا منظور کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں امام اسلام کے ان فرامین در اتفاق نصرت دیت، در نفاق حزیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا ایک جاہل بھی ان کے عالموں بھاری ہوگا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔